ایک شخص کئی برسوں سے گوشت بیچ رہا تھا۔ برسوں کی محنت کے بعد اس نے 3000 سکے جمع کیے اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک ریگستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک اندھے بھکاری پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا بلند آواز میں پکار رہا تھا، دنیا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ میری آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، کاش ایک بار پھر میرے ہاتھوں میں روپوں کی تھیلی آ جائے۔ بھکاری بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ تاجر اس کے قریب گیا اور پوچھا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ بھکاری نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں بھی کبھی ایک بڑا تاجر تھا، میرے پاس بہت دولت اور جائیداد تھی، مگر قسمت نے پلٹا کھایا، سب کچھ لٹ گیا اور آنکھوں کی روشنی بھی گئی۔ اب دل میں صرف یہی خواہش ہے کہ اگر اپنے نہیں تو کسی اور کے کمائے ہوئے روپے ایک پل کے لیے ہی صحیح اپنے ہاتھوں میں محسوس کر لوں، تاکہ دل کو کچھ سکون مل جائے۔ تاجر نے سوچا، یہ تو اندھا بھکاری ہے، جائے گا بھی تو کہاں؟ اگر اس کے دل کی خواہش اتنی سی ہے تو پوری کر دینی چاہیے۔ اس نے اپنی تھیلی بھکاری کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، لو، ایک پل کے لیے تمہاری خواہش پوری ہو جائے۔ بھکاری نے خوشی خوشی تھیلی لی اور شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد تاجر نے کہا، اب میری تھیلی واپس کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بھکاری نے حیرانی سے کہا، تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ میں نے تو کوئی تھیلی نہیں لی۔ تاجر گھبرا گیا اور بولا، مذاق مت کرو، تھیلی واپس کر دو۔ بھکاری نے جواب دیا، میں نے تمام عمر بھیک مانگ کر پیسہ جوڑا ہے، تم کہاں سے بد نصیب ڈاکو آ گئے جو میری ساری زندگی کی کمائی اتنی آسانی سے چھین لینا چاہتے ہو؟ یہ سن کر تاجر کا صبر جواب دے گیا۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہاتھا پائی ہو رہی تھی کہ اچانک ایک درویش وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دونوں کی بات سنی اور کہا، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، قریب ہی ایک گاؤں ہے، تم میں سے ایک وہاں سے پتیلا لائے اور دوسرا لکڑیاں جمع کرے۔ دونوں نے درویش کی بات مان لی۔ جب پتیلا آ گیا تو درویش نے اس میں پانی ڈالا، نیچے آگ لگائی اور وہ تھیلی پتیلے میں ڈال دی۔ کچھ دیر تک وہ پانی کو غور سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے تھیلی نکالی اور تاجر کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر بھکاری غصے میں بولا، یہ تھیلی میری ہے، آپ نے اسے تاجر کو کیوں دے دیا؟ درویش مسکرائے اور بولے، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تھیلی گوشت فروش کی ہے، دیکھو گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چربی کے ذرات تیر رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاجر کے ہاتھوں پر گوشت کی چربی لگی تھی جو سکوں پر بھی منتقل ہو گئی، یہی اس کے حق میں گواہی دے رہی ہے۔ یہ سن کر بھکاری شرمندہ ہو گیا۔ تاجر نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم ایسی ہی کہانیاں لاتے رہتے ہیں۔